السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلتھ از ویلتھ۔ لوگ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، اور میں کہتی ہوں یہ قوی مومن کی پہچان ہے۔ آپ لوگوں نے ایسے نعرے تو بہت ہی سنے ہوں گے، بچے دو ہی اچھے، چھوٹا خاندان زندگی آسان۔ اور اس پہ مجھے ایک وہ بچہ یاد آ گیا جو اپنی اسکول کی بک میں ایک سٹوری پڑھا تھا، آبادی کے مسائل، اور اس نے پوچھا اپنی ماں سے بہت معصومیت سے کہ جب آبادی بڑھے گی تو مسائل کیسے بڑھیں گے؟ یعنی اگر آبادی بڑھتی ہے تو ہم پلان کیوں نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ 2 اسکول ہو جائیں، 2 ہاسپٹل ہو جائیں، وہاں سڑکیں اچھی بن جائیں، اور تمام افراد جو زیادہ پیدا ہو رہے ہیں وہ زیادہ پڑھیں لکھیں اور وسائل کو صحیح طرح سے استعمال کریں۔ وہ بات جو کہ ایک چھوٹے بچے کی سمجھ میں آ گئی، ہم اس کو سمجھنے سے قاصر کیوں ہیں؟ اور یہ ایک بہت ہی کنفیوزنگ سٹیٹ ہے۔ یعنی جب ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور زیادہ بچے ہوں تو وہ ہمیں کہتے ہیں جاہل، گنوار، بچے پیدا کرتے جا رہے ہو اور دیکھتے نہیں ہو کہ اکانومی پہ اور باقی جو حالات ہیں دنیا کے اس پہ کتنے اثرات ہیں، اور تمہارے ساتھ تو یہ ہونا ہی تھا، تمہارے رزق میں کمی تو آنی ہی تھی۔ اور اس کے برعکس جب ہم علماء سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت میں اپنی امت پر اسی بات پر تو فخر کریں گے، اور زیادہ بچے جو ہیں وہ دین میں پسندیدہ ہیں۔ تو ہمارا دماغ بہت کنفیوز ہوتا ہے، کچھ لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ڈاکٹرز بھی تو غلط بات نہیں کہہ رہے، اور جتنی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہمارے سامنے لائی جاتی ہیں اس کی وجہ سے ہم اور کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات کو ہم کیسے سمجھیں، کس طرح سے ہم اس پورے مسئلے کو انڈرسٹینڈ کریں؟ دیکھیں، بات یہ ہے، ڈاکٹرز کی تھیوریز اور باتیں تو بدل سکتی ہیں، ہمارا دین نہیں بدلے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس فاؤنڈیشن پہ ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے وہ فاؤنڈیشن ہی اسٹرانگ ہے، اور ہمیں اسی کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور عورت کا جو ریلیشن شپ بنایا ہے وہ سکون کے لیے ہے، محبت کے لیے ہے، رحمت کے لیے ہے، اور ساتھ ہی ایک نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور عورت کا جو فرٹیلیٹی پیریڈ رکھا ہے وہ بھی اس قدر بہترین ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہمیں وہ افراد نظر آتے ہیں جو بچے پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ نظر آتے ہیں جن کا بچہ نہیں ہو رہا، اور وہ کہتے ہیں ہمارے سارے مال و دولت لے لو لیکن ہمیں بچہ دے دو۔ اور اس کے لیے پوری دنیا ایسی ایسی سائنٹیفک ریسرچ کر رہی ہے، ایسے ایسے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں کہ ان کو بچہ کیسے پیدا کر کے دیا جائے، یا کیا کیا اسباب جو ہیں ان کے لیے مہیا کیے جائیں۔ ہمارے دین میں بڑی کلیئر اس سلسلے میں رہنمائی ہے۔ جیسے وہ مال جو ایک انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے ایک دانہ ہے، اس میں پھر 7 بالیاں ہیں، اور ہر بالی میں سے 100 آگے دانے نکل رہے ہیں۔ یعنی جب انسان اللہ کی خاطر کچھ بھی دیتا ہے، کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے، تو اس کی ملٹیپلیکیشن جو ہے، اس کا آگے جو بڑھنا ہے وہ بہت ہی بہترین ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دین نے ہمیں وارن بھی کیا ہے، اور اس وارننگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تم کو اور ان کو سب کو رزق دے رہے ہیں۔ اور اس بات کو بہت زیادہ فوکس کے ساتھ ہمیں بتایا گیا ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، ہمارے لیے کون سا معاملہ ضروری ہے، ہم نے کس چیز کی طرف توجہ دینا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی آج کوشش کریں گے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ جو روز فیملی پلاننگ کی ایک مہم چلتی ہے، یا ہمیں کوئی انڈیویجول لیول پہ کوئی فرد بیٹھ کے ڈراتا ہے کہ تمہارے اگر بچے زیادہ ہو جائیں گے تو تم کیا کرو گے، وہ کون سی فیئرز ہیں، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں، ایک بات کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، ہمارا دین تنظیم نسل کو جائز قرار دیتا ہے اور تحدید نسل کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ یعنی فیملی کو آپ پلان تو کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بہت ساری ایک چیک لسٹ ہے ہمارے پاس کہ کس وجہ سے آپ یہ پلاننگ کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کار بھی کیا ہوگا، لیکن فیملی کو آپ مکمل طور پہ ختم نہیں کر سکتے۔ اور اس کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو
بات کہتے ہیں یا ریزنز دیتے ہیں، ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں. جیسے فیملی پلاننگ کے بہت سے جو ریزنز ہیں وہ کیا ہیں؟ مثلاً یہ کہہ دینا کہ ماں کی صحت کو خطرہ ہے، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے. اب آپ دیکھیں سرسری طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ بات بہت لاجیکل لگتی ہے کہ ہاں اگر ماں کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اگر وہ اور بچے پیدا کرے گی، ہر سال پیدا کرے گی، بار بار پیدا کرے گی، تو وہ بیچاری کیا کرے گی؟ جو پیدا ہوئے ہوئے ہیں، آلریڈی موجود ہے اس دنیا میں، وہ ان کی ٹیک کیئر نہیں کر سک رہی، اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، فیملی پلاننگ از ناٹ الاؤڈ. اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ ایک عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے تو تب وہ اپنی صحت کا کتنا خیال رکھتی ہے. جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، ڈاکٹر اس کو وائٹامنس بھی بتاتے ہیں، دودھ پینے کا بھی بتاتے ہیں، خوراک کا بھی بتاتے ہیں. کیا وہ اس خوراک کے معاملے میں محتاط ہے یا اپنے مسئلوں میں اتنی الجھی ہوئی ہے کہ جو کچھ اس کو اپنی ٹیک کیئر کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہی؟ اسی طرح آپ دیکھیں کئی دفعہ ہمارے بہت سے کلچرز میں مرد کو زیادہ کھانا دے دیا جاتا ہے، عورت کو نہیں دیا جاتا. تو کیا اس معاملے میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک عورت کی اگر صحت گر رہی ہے تو ہم کیا باقی وسائل اور جو طریقے اختیار کرنے ہیں اس سے اس کی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی لمیٹڈ نمبر ایسا ہمارے سامنے آتا ہے جس میں واقعی عورت کی صحت میں ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ اب ڈاکٹرز کہتے ہیں اور علماء بھی اس میں یہی کہیں گے کہ اس کو اور بچے ابھی پیدا نہیں کرنے چاہیے. اسی طرح یہ سوچنا، بہت سے جو خواتین آتی ہیں کلینکس پہ، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم ابھی افورڈ نہیں کر سکتے، مہنگائی کا ایسا دور ہے کہ ہم زیادہ بچے نہیں پیدا کرنا چاہتے، کہ ان کی افورڈیبلٹی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہاں پر اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے کہ جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے. ہمارے اینڈ پہ پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے کسی بات کی بھی صحیح پلاننگ نہیں کی ہوتی، اپنے رب پہ بھروسہ نہیں کیا ہوتا، ان راستوں کو اختیار نہیں کیا ہوتا جس سے رزق بڑھتا ہے. اگر ہم وہ کام کرنا شروع کر دیں جس میں صلہ رحمی بھی آتی ہے، کثرت سے استغفار کرنا بھی آتا ہے، نیکی کے کام کرنا بھی آتا ہے، اور ایک لمبی چیک لسٹ ہے جو قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے، اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے کیپیبل نہیں ہیں کہ ہم بچوں کی اپ برنگنگ اچھی کر سکیں، ہم ان کو اچھی طرح سے پروان چڑھا سکیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ تمام وسائل جن کو ہم اس بات پہ لگا رہے ہیں کہ سب لوگوں کو ہم فیملی پلاننگ مہم میں شامل کر لیں، کیوں نہ ان تمام وسائل کو ہم اس بات پہ لگائیں کہ لوگوں کو پیرنٹنگ سکل سکھائیں اور ان کو بتائیں کہ آپ اچھے والدین کیسے بن سکتے ہیں، بچوں کی تعلیم کے لیے آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں، کس طرح سے اپنی منی مینجمنٹ بھی کر سکتے ہیں. ایک اور وجہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی فتنوں کا دور ہے تو ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے کہ ہم بچہ پیدا کریں گے تو وہ کہیں غلط جو بہت سارے سوسائٹی میں نظر آتی ہیں باتیں ان میں انگیج نہ ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں تھوڑی بچے پیدا کرو اور انہی کی تربیت پہ توجہ دو. لیکن اگین میں یہی بات کہوں گی، ہم یہ فیصلہ کرنے والے کیا کہاں ہوتے ہیں کہ جی جو بچہ میں نے بھی پیدا کیا ہے وہ فتنوں میں نہیں پڑے گا، اور جو اب آنے والا تھا یا جس کی آگے کی میں پلاننگ کر رہی ہوں وہ فتنوں میں پڑنے والا ہے. تو یہ بھی فیصلہ ہمیں اپنے رب پہ چھوڑنا پڑے گا. کئی خواتین اس قسم کی موومنٹس میں شامل ہو جاتی ہیں جہاں وہ کہتی ہیں میں کوئی گائے، بھینس، بکری ہوں جو کہ بچہ پیدا کروں. دیکھیں یہ ایک خوبصورت تعلق ہے ماں کا اور اولاد کا، اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیت جو ہے، پروڈکٹیوٹی کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہی دی ہے، اور اس کی عزت ہی اسی بات میں رکھی ہے، اس کو ماں کا درجہ اس وجہ سے دیا ہے. اور اس ماں کو یعنی جب حقوق کی بات ہوئی، ایک مرد نے پوچھا ہے تو اس کو کیا کہا ہے کہ 3 دفعہ جو زیادہ درجہ بنتا ہے وہ تمہاری والدہ کا بنتا ہے. اور قرآن پاک میں جگہ جگہ ایک ایسی عورت جو کہ بچہ پیدا کرنا چاہ رہی ہے، وہ حاملہ ہے، اس کو اکنالج کیا گیا ہے کہ وہ کتنا بوجھ اٹھا رہی ہے. تو جو بات ہمارا دین اکنالج کرتا ہے اس کو ہمیں اپنے اوپر بوجھ کی طرح نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس بات کا ایک کریڈٹ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کیا صلاحیت رکھی ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ یہ بھی بات کہتے ہیں کہ جی میاں بیوی میں کچھ اختلاف ہے، اس کی وجہ سے بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتے. تو یہاں پر بھی ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم پھر وہی بات ہے کہ جی شوہر نہیں چاہتا، بیوی نہیں چاہتی، ہم ان کے تعلقات کو بہتر بنائیں اور جو ان کی فیئرز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی طرف جائیں، ان کے تعلقات کو ٹھیک کریں تاکہ وہ اپنے جو خاندان کو جو بھی موجود ہے اور جو آنے والی آگے کی روحیں ہیں وہ جب اس دنیا میں آئیں تو وہ اچھے طریقے سے رہ سکیں. بہت ساری ایسی لبریشن کی موومنٹس بھی چلتی رہتی ہیں جو گاہے بگاہے ایسی ہی باتیں سکھاتی ہیں، ان خواتین کو لک ڈاؤن کیا جاتا ہے. تو ہمیں اپنے دین کی سمجھ بھی حاصل کرنی چاہیے. جب ہم دین کو سمجھیں
اور صحیح طرح سے سمجھے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی نسل کے اوپر توجہ دینا اور جو کچھ اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو آگے لے کے بڑھنا، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو بات ہمیں یہاں پہ کیا سمجھ آتی ہے؟ میس کیمپینز جو کہ فیملی پلاننگ کے لیے چلائی جاتی ہیں، کہ کسی بھی علاقے میں جا کر تمام لوگوں کو کہہ دیا کہ بس اب آپ نے اور بچے نہیں پیدا کرنے، یا کسی کو لمٹ کر دیا کہ بس اس سے زیادہ آپ بچے نہیں پیدا کر سکتے، اس کی گنجائش نہیں ہے اور اجازت بھی نہیں ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس پہ علماء بہت شدت سے بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھنا ہے، نہ ہم ان کیمپینز کا حصہ بنیں، نہ ہم ان کیمپینز کو پروموٹ کریں۔ ہاں، ٹیمپرری میتھڈز کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اور اس میں بہت سی وجوہات آتی ہیں، جیسے اگر کسی کپل کو لگتا ہے کہ ابھی ہماری لائف کی بہت سی اسٹرگلز چل رہی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ 2 سال 3 سال تک تھوڑا سا گیپ رہے، اور اس کی وجہ سے ہم فیملی پلاننگ کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ والدہ کی صحت ایسی ہے، مثلاً وہ انیمک ہے، اس کی کیلشیم لو ہے، وہ بہت پریشان ہے، وہ کسی وجہ سے ڈپریس ہے، تو اس پہ بھی تھوڑا سا گیپ دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنی صحت کے اوپر کام کرے اور اس کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح سے میوچل کنسینٹ اس نیچر کی ہوتی ہے، مثلاً حج پہ جانا ہے، یا ان دونوں میں سے کوئی اپنی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے، یا انہوں نے کسی ایک ملک سے دوسرے ملک میں موو کرنا ہے، اور وہ 1-2 سال کا ایسا ٹائم ہے جس میں ان کو سیٹل ہونے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے۔ تو یہ تمام وہ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن میں فیملی کو پلان کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک خاتون کا سیزیرین سیکشن ہوا ہے، اس کا یوٹرس بہت ویک ہے، اس کی باڈی ویک ہے، اور ڈاکٹر کہتی ہے کہ تمہیں ابھی تھوڑا سا وقفہ ڈالنا چاہیے، تو ایسے موقع پہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اسلام پلاننگ کی جو کہ صحیح طریقے ہیں اس کی اجازت دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال بھی آنا شروع ہو جاتا ہے کہ پھر کون سے طریقے کو اختیار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی علماء ہمیں ایک بات بتاتے ہیں، اور جب ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو بہت سے ایسی جو طریقے ہوتے ہیں ان کو وہ کہہ دیتے ہیں آسانی سے کہ آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ پرماننٹ طریقہ جو ہے اس کے لیے بہت لمیٹڈ گنجائش ہے، یعنی کسی بھی چلتے پھرتے کپل کو، اور چھوٹے موٹے ریزنز کے لیے جو شاید ان کو بہت بڑا نظر آ رہا ہو، ہم بالکل بھی اجازت نہیں دیتے کہ وہ پرماننٹ طریقوں کو اختیار کریں۔ میں پرسنلی کچھ ڈاکٹرز کو جانتی ہوں جو شاید بہت زیادہ دیکھنے میں یہ نہیں لگتا کہ وہ دین کے مطابق کوئی بہت سے فیصلے کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ پرماننٹ میتھڈز کی طرف نہیں جائیں، کیونکہ آگے زندگی میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کیا حالات ہو گئے ہیں، اور ایک دفعہ اگر آپ نے پرماننٹ میتھڈ کی طرف اگر اپنا کوئی وہ معاملہ جو ہے وہ لے گئے، پھر واپس آنا آپ کے لیے امپاسبل ہوگا، اور بعد میں کچھ لوگوں کو ریگریٹس بھی رہتے ہیں۔ تو جو ٹیمپریری میتھڈز ہیں، جیسے صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیں تو وہ عزل اختیار کیا کرتے تھے، اور اس کی ڈیٹیلز کو ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آج کے دور میں پلز ہیں اور ایسی ڈیوائسز ہیں IUD کے نام سے، پھر انجیکشنز ہیں۔ اب کچھ کے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ ہیں، کچھ کے سائیڈ ایفیکٹس کم ہیں، کچھ لوگوں کو سوٹ کرتی ہیں، کچھ جو ڈیوائسز ہیں وہ کسی اور کو سوٹ کرتی ہیں۔ تو ہر انسان اپنے ڈاکٹر کو چیک کرا کر اس کے مطابق جو بھی ٹیمپرری میتھڈ ہے، جو اس کو سوٹ کرتا ہے، جو اس کی نیڈ کو پورا کرتا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، کئی دفعہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ٹیمپرری میتھڈ یا ایون پرماننٹ میتھڈ بھی اختیار کر لیے ہوتے ہیں، اور پھر بھی ان کی پریگننسی ہو جاتی ہے۔ یعنی جس روح کو اللہ نے بھیجنا ہوتا ہے، کئی دفعہ ہم جو کچھ بھی کوشش کر رہے ہیں وہ روح آ کر ہی رہتی ہے۔ تو ایک مسلمان کا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، اور ہم اسی کے مطابق تمام فیصلوں کو لے کے چلیں گے۔ تو دوبارہ سے میں یہ بات کروں گی کہ یاد رکھیے کہ تنظیم نسل جائز ہے، لیکن تحدید نسل ناجائز ہے، اور اگر ہم اس فارمولے کو اختیار کریں تو ہمیں فیملی پلاننگ کے لفظ سے ڈر نہیں لگے گا، بلکہ ہمیں اپنے رب پہ بہت پیار آئے گا کہ کیسے ریئلسٹک طریقے سے ہمیں اچھے انداز میں سکھایا گیا ہے کہ ہماری کیا لمٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔